جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن کھلی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے، جیسے ایک رپورٹ میں بتایا گیا، 4332 شہادتیں ہو گئی، اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ابھی بھی جو وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، کراچی ایئرپورٹ والا جو معاملہ ہے ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور چودھری نثار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیا ایئرپورٹ کراچی جو ہے ہندوستان میں تھا، جو سندھ حکومت ذمہ دار نہیں؟ تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کی حکومتوں کے اوپر ذمہ داری ڈالنا، اور جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو جانوں کا نقصان ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے 4332۔ کیا وہ ان لوگوں کے لیے ڈیجٹ ہے، کوئی ٹیلی فون نمبر ہے، کوئی اعداد ہیں 4332؟ اس میں جانوں کے حوالے سے یا ان کے جو ایک پریشانی ہونی چاہیے حکومتوں کو، وہ پریشانی لاحق کیوں نہیں ہو رھی؟ کیا ان کا کوئی اپنا ان 4332 لوگوں میں نہیں تھا؟ اس لیے واقعی یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا نہیں تھا نا، جب ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ اور واقعی فاروق بھائی دیکھا جائے تو ایک سال میں اتنی بڑی تعداد، اتنے شیعہ یا سنی، اس میں تو میرے خیال میں سب شامل ہے نا، کتنے نوجوان گئے ہیں، بچے بھی شامل ہیں اس میں، خواتین بھی شامل ہیں، اور پھر بھی ہوش کے ناخن اس گورنمنٹ نے نہیں لیے ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں کا کوئی رسپانس، کوئی ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا ہے کہ اتنی لاشیں، اتنی جانیں چلی گئی ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور ان کے لیے شاید ایک روٹین بن چکی ہے کہ روزانہ یہ خبر سن کے ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال دیں گے اور اپنا ٹائم پاس کریں گے، اور کسی ایک واقعے کے اوپر یہ 4332 شہادتوں کے بعد ہمارے کسی بھی وزیر نے، کسی مشیر نے، کسی بھی عہدیدار نے استعفیٰ نہیں دیا۔ جنہوں نے مارے ہیں انہوں نے ضرور اپنی ذمہ داری قبول کی ہے کہ ہم نے شہادت یا ہم نے یہ تمام واقعات ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں، دہشت گرد پہلے ہی، لیکن جن کی ذمہ داری ان کی حفاظت کرنا، وہ ایک دوسرے پہ یہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں صوبائی حکومت کا معاملہ تھا، یہ وفاقی حکومت کا معاملہ تھا، ووٹ لینے ہوں اور مال لینا ہو، آپس میں بندر بانٹ کرنی ہو، بہت آسانی کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو بہت سارے وعدے کیے جاتے تھے، تو ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی، اور واقعی ہوا تھا یہ الیکشن سے پہلے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ بھی، اس کا بھی حل کر دیں گے، اس کا بھی کر دیں گے، لیکن اس میں سے کوئی ایک رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ میرے خیال میں کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے، تو یہ تو خیر ان لوگوں کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا نا۔ یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اور یہ دیگر جو مسائل ہیں وہ تو بالکل پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب تو جان بچانا، ایئرپورٹ لیں، کوئی لاری اڈا، بس اڈا لے لیں، کچہری لے لیں، اسپتال، بازار، مساجد، امام بارگاہیں، بسیں، کون سی ایسی اسکول میں اس وقت جو اعتزاز حسن شہید ہوئے، تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر دہشت گردوں کی رسائی نہیں ہے، اور کون سے ایسے بہت سے اقدامات ہیں جو ہماری حکومت کو کرنا تھے کہ ہم نے اب فخر کر سکے، لیجئے اب یہ حکومت کے یہ اقدامات ہیں، یہ کام ہوا یا بہتری ہوگی، بجائے کہ اس کو روکنے کے خدا نہ خواستہ اگر یہی حکومت رہی، یہی سیٹ اپ رہا، تو اگلے سال یہ تعداد خدا نہ خواستہ یہ دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں ضرور اٹھنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ تمام جو ان کے ورثاء اگر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسے واقعات میں شہید ہوئے ہوں، تو ہم ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید اس انداز میں ان حکمرانوں نے تو یہ جو کراچی میں شہادت ہوئی جنازے تک نہیں پڑھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی ان کو پرواہ ہی نہیں، تو اتنی زیادہ بے حسی، اتنی زیادہ لاپرواہی، یا اتنا زیادہ وہ سمجھتے کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، بالکل کوئی نہیں گیا ہوگا۔ کوئی تھے کسانے ہوئے، کتنے جنازے ساتھ پڑھائے گئے، کتنی لاشیں ساتھ لے کے بیٹھے ہیں، اور 3 دن تک لے کے بیٹھے ہیں، اور مجال ہے جو یہاں سے کوئی گیا ہو، کوئی تعزیت کرنے گیا، کوئی ہاسپٹل جو انجرڈ تھے، جو زخمی ہیں، ان کی قیادت کے لیے گیا ہو، سوال ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے تو کوئی بھی نہیں گیا، کسی نے ایک فون کال نہیں کی ہوگی کہ تعزیت کرتے ہیں ہم ان کے ورثاء سے، ان کے گھر والوں سے، پورے گھر۔ حکیم اللہ مسعود مارا جائے، پھر یہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، بدلہ بھی لیا جاتا ہے، بدلہ بھی لیا جاتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری طرف سے اور آپ ہی کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور آئی مدد وعلیکم السلام علیکم۔ جی تیرو کے بعد میری کال ملی ہے، کال بھی ٹرائی کرتی ہوں لیکن نہیں ملی ہے، اور شہزادہ علی اکبر کی آمد سے ٹرائی کی ہے، علی قاسم کی کوئی بات نہیں، جو بھی آپ کی، لیکن نہیں مل سکی۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے، کیونکہ اتنی عظمت والے دن جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ابھی بھی ہماری لائٹ نہیں ہے، تو بہت مشکل سے نہ لائٹ کو ہم دے سکتے ہیں، نہ رسید میں دے سکتے ہیں، تو جب رسید میں دیکھیں وہ بھی لائٹ چلی جاتی ہے، تو اللہ نے ہدایت دی۔ تو میں آپ کو علی اکبر اسلام کی شان میں کچھ اشعار سناؤں گی۔ جی بیٹا ضرور، بسم اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا،
اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا ہر عاشق رسول پہ یہ راز کھل گیا. بے سایہ تھے رسول تو آخر وجہ تھی کیا, آئی میری گوش عقیدت میں یہ صدا. سایہ چھپا کے رکھا تھا عرش بری پر, سایہ چھپا کے رکھا تھا عرش بنی پر, اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر. خاتم رسول نے خواب میں شبیر سے کہا, یعنی کلام پاک نے تفسیر سے کہا, ہے کیوں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں. جب دل کرے عظمت پیغمبر کو دیکھنا, نانا کی جان تم علی اکبر کو دیکھنا. بن کر مہتاب چمکتا ہوا تارا آنا, جیسے قرآن میں قرآن کا پڑھا آنا. مرضی شبیر کی تھی ورنہ بہت مشکل تھا شکل اکبر میں محمد کا دوبارہ آنا. اور کل جیسا کہ شفرات بھی اور امام زمانہ علیہ السلام کی آمد ہے تو اس سے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ, اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ. 1200 برس کیسے گزارے میرے آقا, غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ. تو قادر مطلق کی تم ہی آخری حجت, مجبوروں کو مختار بنانے چلے آؤ. ہر دن رواں ہے ابو جہل کا سکہ, سکہ ابو طالب چلانے چلے آؤ. غازی کا علم آپ کے لشکر کا نشان ہے, کعبے پہ مولا اسے سجانے چلے آؤ. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد کل ایمان نعرہ حیدری یا علی. بہت مہربانی گلشن, آپ شامل ہوئی اور بتا رہی تھیں موقع ہی نہیں ملتا ہدایت ٹی وی دیکھنے کا, لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں. جی اگلے کالر بھی آ چکے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی ذریعہ بیٹی مرسول سے چیز عرض کر رہا ہوں. مہربانی شاہ صاحب, بہت شکریہ. آپ نے اپنے پہلے سے آپ نے دکھ کی خبریں سنائی ہیں. ہم نے ایک کالم لکھا تھا خبریں بولتی ہیں, اور اس وقت آپ تصویر بولتی ہے, بالکل صحیح ہے. یہ دکھ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم کیا ایک قوم ہے جو 4332 شہداء ایک سال میں ہوتے ہیں. اس میں دیکھ حملہ ہوا, پاکستان میں قتل عام ہوا, اور پھر طالبان کا گروپ ذمہ داری قبول کرتا ہے, پھر قاتلوں کی فوٹو جاری کرتا ہے. پہلے زمانہ میں جب بارود سے بندوقیں چلتی تھیں, بندوقیں اور توپیں, تو اس میں بارود کا دوڑا رکھتے رنجک اڑانا. رنجک اس کو آگ دکھاتے تھے تو وہ سرخ سے وہ بارود آگ پکڑتی تھی. صحیح. تو یہ رنجک اڑانے والی بات ہے کہ اپنے قاتلوں کی وہ فوٹو جاری کر رہے ہیں. پھر ڈرون حملے تو ہونا چاہیے, ظاہر ہے, اور ڈٹ کر ہونا چاہیے. طالبان کا کون سا گروپ ہے یہ نہیں پتا, لیکن کیا سمبولیا جو بھی ہو وہ ایک ہی بات ہے. چاہے مشرف صاحب کی بات, تو انہوں نے میاں صاحب اگر یہ پہلے ہی کرنا تھا تو پہلے ہی کر دیتے, حالات اتنے گمبھیر نہ کرتے, اتنا زیادہ حالات خراب نہ ہوتے. اور انہی کی وجہ سے اگر انہوں نے ظاہر ہے کہ اب جانا ہی جانا ہے تو چراغ کارے کو نہ ادا کر کے بعد پشیمانی پہلے ہی کر دیتے. میں ایک دکھ کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب جو آپ نے سنایا ہے کہ طارق قادری صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا مداری ہے, یقیناً یہ بہتان ہے. جتنا عرصہ دوسرے پر کوئی جھوٹ ثابت نہ ہو, بکرے کا خون والی یہ ان کی کہانیاں ہیں. اگر وہ اتنے ہی پاکستانی قوم کے ہم ڈر ہیں رشید صاحب, تو اس وقت کہا کیوں نہیں, خود کیوں؟ اگر جرت ہے, اگر تم مرد ہو تو وقت کہہ دیتے کہ یہ بات ایسے ہے, یوں نہیں ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہم لوگ منافقت پالتے ہیں, منافق ہیں اندرون طور پر, اور یہ منافقت ہے کہ اس کا جو بہتان ظلم عظیم ہے, اور اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے دوسروں پر بہتان دینے والے کو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال پاکستان کا کوئی سیاستدان طارق قادری کو جھوٹا کہہ دے. میں باوجود اس کے کہ بڑا ترلے دار شیعہ ہوں اور اہل سنت کے بڑے زبردست عالم ہیں, میں ایک عام آدمی ہوں, لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس شخص کے چہرے پہ رونق بتاتی ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. پرویز رشید صاحب اپنا اس کا مقابلہ کر لیں. یہ بڑی منافقت کی بات, بڑی کمینی حرکت ہے اور بہت بری بات ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ شاہ صاحب. اب آپ کا وجدان یہ بات کر چکا ہے, پھر ہم اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت کا یہ معاملہ پرویز رشید صاحب بتا رہے ہیں
اس وقت وہ ان کی مخالف نہیں تھے شاید, کیونکہ اب بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپس میں نقائص جو ہیں وہ اب نواز شریف کی پارٹی الگ ہوگی, شہباز شریف کی الگ ہوگی, تب یہ آپ اس دن سنیے گا کہ ہاں چین سے آپ نے اتنا لیا, ترکی سے آپ نے اتنا لیا, تب یہ باتیں اس وقت انکشافات ہوتے ہیں. تو طاہر القادری صاحب اور نون لیگ اور نواز شریف صاحب اس وقت ایک ہی تھے, بلکہ طاہر القادری صاحب کا آغاز ہی جو اتفاق مل کی ایک مسجد تھی, نواز شریف صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کے کچھ بہت ان کے کافی فیوریٹ مولانا تھے اس وقت, تو وہیں سے آغاز, نرسری, اسی نرسری سے وہ آغاز, تو کافی وہ نزدیک تھے, اس وجہ سے شاید ان کو کچھ ایسے راز پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتا. اس پر اب بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. بیٹے آپ کو بھی اسلام ہو. وعلیکم السلام. کل میں کال ملاتا رہا لیکن میری کال نہ مل سکی. کل آپ کا ٹاپک بھی بڑا ہنسی والا ٹاپک تھا اور میں اس میں ہنستا بھی رہا اور میں چاہتا رہا کہ بات کروں لیکن کال نہ مل سکی. چلیں آج سے نقوی صاحب. فروغ بھائی آج آپ کا ٹاپک ہے 4332. جی تو سب سے پہلے تو میں کل کی بات کروں گا کہ جو وزیر داخلہ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جہازوں پہ سفر کریں, یہ کریں وہ کریں. فروغ بھائی ان کا پاکستان صرف رائے بنڈ ہے. رائے بنڈ سے آگے ان کا پاکستان ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور رائے بنڈ کی انہوں نے حفاظت بھی کر لینی ہے. کل انہوں نے کہا تھا حمزہ شہباز کے, انہوں نے کہا کہ ہم اسے اغوا کریں گے, تو اب حمزہ شہباز کا تو آپ حفاظت کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے. یعنی حمزہ شہباز جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ بڑا ہے, عزیز ہے. جی اگر پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو حمزہ شہباز کہاں جا کے رہے گا؟ وہ بھی تو پاکستان میں ہی رہتا ہے لیکن وہ پاکستان سے رائے بنڈ کو سمجھتے ہیں, اسے آگے کسی کو نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے دماغ پہ پتہ نہیں کیا اثر ہو چکا ہے کہ وہ اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ وزیر داخلہ رہ سکیں. انہیں چاہیے کہ وہ گھر چلے جائیں. جو پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتا اسے وزیر داخلہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ انہیں گھر چلا جانا چاہیے. باقی جہاں تک آج آپ کی بات کر رہے تھے کہ 4332 شہداء کی بات کر رہے ہیں فروغ بھائی, یہ شہداء جو ہیں ان کا میں سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جو حساب ہے وہ کون دے گا؟ کیا جنہوں نے مذاکرات شروع کر رکھے ہیں یا جو مذاکرات پہ اب بھی زور دے رہے ہیں یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ بند کرو بمباری وہاں پہ, وہ خدا کے واسطے ڈالنے والے جو ہے یہ 4332 جو لوگ ہیں ان کا حساب وہ دیں گے. اور پھر جو آگے جو شہادتیں ہونی ہے آگے یہ کو بند تو نہیں ہو جانا, یہ سلسلہ آگے سے ہونی ہے, تو ان کا حساب کون دے گا؟ کیا ان کا خون ان لوگوں کے سر پہ نہیں ہے؟ کیا ان کے سامنے سمیع الحق جیسے لوگ جو بھاگے پھر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے گرو بن کے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں, ہمارے بیٹے بنایا ہے, جن دہشت گردوں کو بیٹے بنایا ہے وہ ان کو یہ پائے اور نہاریاں کھلا رہے ہیں, کیا ان کا حساب ان سے لیں گے؟ کیا وہ بتائیں گے کہ یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے حساب کا ان سے لیا جائے گا؟ نہیں, یہ کسی کا حساب نہیں دیں گے. یہ اپنے مشن پہ ہیں, وہ مشن پورا کریں گے. مشن پورا کرنے کے بعد انہوں نے واپس اپنی کمین گاہوں میں چلا جانا ہے. وہی جدہ ہوگا, وہی وہاں پہ ملیں ہوں گی, وہی محل ہوں گے, وہ محلوں کی سیریں ہوں گی. ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ یہ پاکستان کی عوام کو انسان سمجھتے ہیں, نہ پاکستان ان کے لیے بنا ہے. یہ جہاں کی یہ مخلوق ہے وہاں جدے میں جا کے رہیں گے اور محلوں کی زینت ہے محلوں میں ہی رہیں گے. باقی رہا جہاں تک ہماری بات ہے, ہمارے اگر 4332 شہداء اس وقت ایک سال میں ہو چکے ہیں تو یہ جس گھر میں جنازے اٹھتے ہیں اس گھر کو پوچھیں کہ اس گھر میں کیا بیتی ہے, اس پہ کیا قیامت آتی ہے. صحیح بات ہے. ان کا تو کوئی مرا نہیں ہے, ان کا جب مرے گا تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ جس گھر میں جنازے اٹھتے ہیں ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. صحیح بات ہے. یہ تو جاتے ہیں اور جا کے تو وہاں پہ 5 لاکھ دے آتے ہیں اور 5 لاکھ بھی وہ جعلی چیک ہوتے ہیں, تو 5 لاکھ سے زندگی فروغ بھائی نہیں گزرتی. زندگی اس طریقے سے ہے کہ پاکستان بچایا جائے, اور پاکستان بچانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے پنجوں سے پاکستان کو چھڑوانا ہوگا. اگر ان کے پنجے نہیں چھوٹیں گے تو پاکستان اور مزید غمگین حالت میں چلا جائے گا. یہ پنجے ان کے لوز کرا کے ان کو یہاں سے نکالو گے تو پاکستان بچ جائے گا. 18 کروڑ عوام جو ہے وہ پاکستان بچا سکتے ہیں, لیکن ان کے پنجوں سے نکلو گے تو پھر پاکستان بچے, ورنہ یہ پاکستان بچنے کی کوئی صورت نہیں آ رہی. آج عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے مشرف کا, تو کیا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس ملک کی عدالت فیصلہ دیتے وقت یہ مسلط کا شکار ہو,
وہ میمو گیٹ میں بھی اور وہ سوئٹزرلینڈ کے جو مقدمہ تھا زرداری کا، اس میں بھی انہوں نے درمیانہ عدالت سپریم کورٹ کی درمیانہ راستہ سوچتی رہی اور دیکھتی رہی، کیا وہ فیصلہ کرنے کے طاقت نہیں رکھتی تھی، وہ بھی درمیانے فیصلے سوچتی ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں جی ہم اسے 15 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ کیا حکومت کو کہہ رہی ہے عدالت کہ ہم نے اس کو کر دیا، ہمارے گلے سے یہ اتار دو یہ گھنٹی، اور حکومت اپنے گلے میں یہ گھنٹی باندھ لے اور ہماری جان چھوڑے؟ عدالت جان چھڑا رہی ہے اور حکومت کے گلے ڈال رہی ہے، اور حکومت کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں موقع دیتے ہیں کہ پھر اسے پکڑ لو۔ یعنی عدالت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ اس نے جانا ہے تو جانا ہے، نہیں جانا تو نہیں جانا۔ کیا عدالت کے پاس طاقت نہیں ہے؟ لیکن وہ اپنے گلے سے گھنٹی اتار کے اس کے گلے میں ڈالی، اس کا مطلب عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، بالکل صحیح، بالکل جی، یہ سچ ہے کہ عدالتوں میں ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہے انصاف کہ جن کو سزا دینی چاہیے ان کو تو پکڑا نہیں جا رہا، اور جن کو نہیں دینی چاہیے ان کو 10,000 الزامات پہ جو ہے وہ الجھایا جا رہا ہے۔ اس سے فارغ کرتا ہے تو وہ دوسرا لگا دیتے ہیں، اس سے ہٹتا ہے تو پھر تیسرا کوئی ڈھونڈتے ہیں کہ شاید اس پہ انہیں پھنسا دیا جائے، تو اس کا بھی۔ اور جیسے نقوی صاحب نے بتایا نا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جان کے کہ 4,332 افراد شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کیا ہے، وہ تو ذمہ دار رہی ہیں، لیکن یہ جان کے کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ ابھی بھی خاموش ہیں، ان کا حساب ان کو بھی دینا پڑے گا، کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ بھی مجرم کو اور زیادہ اسٹرانگ کر رہی ہے۔ تو لیجیے ناظرین، اسی پر بات جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہوا چاہ رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔